یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اعجاز اختر سے خبریں سنیے۔ سری نگر میں آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں ایک میگا ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ SKICC سری نگر سے بوٹینیکل گارڈن تک نکالی گئی اس بڑی ترنگا ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ترنگا تھامے ہوئے شرکت کی۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت منعقدہ اس ریلی میں حب الوطنی کے جذبے سے سرشار متعدد اہم شخصیات اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے یوم آزادی کی تقریب سے قبل آج مشہور ڈل جھیل کے کنارے اپنی وطن پرستی پر فخر محسوس کیا۔ ریلی میں شامل لوگوں کے ہجوم سے نہ صرف بولیوارڈ ایک انوکھا منظر پیش کر رہا تھا بلکہ ڈل میں پانی کی سطح پر تیرنے والے شکاری بھی قومی پرچم کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے ایک دلکش نظارہ پیش کر رہے تھے۔ اس ترنگا ریلی کا آغاز صبح سویرے قریب 5 بجے ہوا اور یہ صبح 10 بجے کے آس پاس اختتام پذیر ہوئی۔ ہونٹوں پہ حب الوطنی کے گیت اور ہاتھوں میں ترنگا لیے ریلی میں شامل لوگ نہایت پرجوش نظر آ رہے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے قومی تعلیمی پالیسی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کی صلاحیت سازی پر زور دیتے ہوئے درس و تدریس کے اختراعی طور طریقوں کو اپنانے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ یونیورسٹی آف جموں میں مالویہ مشن ٹیچر ٹریننگ سینٹر کی نئی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سہولت اساتذہ کی صلاحیت اور تربیت میں اضافہ کرے گی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے عمدہ ماحول میں فیکلٹی ممبران کی صلاحیت سازی کو لازمی قرار دیا اور کہا کہ قائدانہ ہنروں اور مسلسل پیشہ ورانہ ترقی ہم جہت اور کثیر رخی تعلیم کے لیے کلیدی اہمیت رکھتی ہے جو بھارت کے علمی نظام کے ساتھ مربوط ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مالویہ مشن ٹیچر تربیتی پروگرام کے تحت اساتذہ کے تربیتی مراکز قومی تعلیمی پالیسی 2020 سے ہم آہنگ ہیں، جہاں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں انسانی وسیلے کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لا کر مساوات پر مبنی سماج اور قومی تعمیر میں حصہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پنڈت مدن موہن مالویہ کو خراج ادا کرتے ہوئے بھارت کے نظام تعلیم میں ان کے اہم کردار کو یاد کیا۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے ملک بھر میں خواتین اور بچوں کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے مقصد سے مرکز اور ریاستوں کے درمیان مشترکہ کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاستوں میں خواتین اور بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود کے وزیروں نیز مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیفٹیننٹ گورنروں کے ساتھ پہلی قومی سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر موصوفہ نے زور دے کر کہا کہ ایک ترقی یافتہ بھارت کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی مشترکہ کوششیں لازمی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کوکرناگ جھڑپ میں جاں بحق ہونے والے 2 فوجی اہلکاروں کو پھولوں کا خراج پیش کیا ہے۔ انہوں نے حوالدار دیپک کمار یادو اور لانس نائک پروین شرما کو ان کی بہادری اور شجاعت کے لیے شاندار الفاظ میں یاد کرتے ہوئے کہا کہ قوم ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ من کی بات کا اگلا شمارہ 25 اگست کو نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اشتراک کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 113ویں قسط ہوگی۔ لوگ آنے والے پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز ٹول فری نمبر 1800117800 کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ لوگ نریندر مودی ایپ یا مائی گو اوپن فورم کے ذریعے اپنی تجاویز اور خیالات 23 اگست تک ارسال کر سکتے ہیں۔ من کی بات پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک، AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر نشر کیا جاتا ہے۔ آکاشوانی ہندی نشریات کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں پروگرام نشر کرے گا۔ پیرس اولمپک کھیلوں کے اختتام پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سبھی ایتھلیٹس نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی اور ہر بھارتی شہری کو ان پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر بھارتی ایتھلیٹس کی کارکردگی کی ستائش کی۔ ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ کھیلوں میں پوری بھارتی ٹیم کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آئندہ مقابلوں میں بھارت کے کھلاڑیوں کی اچھی کارکردگی کی تمنا بھی ظاہر کی۔ پیرس اولمپکس میں 16 کھیلوں میں بھارت کے کل 117 ایتھلیٹس نے حصہ لیا اور بھارت 1 چاندی کے اور 5 کانسے کے تمغوں کے ساتھ 71ویں مقام پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔